نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 78 شروع کر رہے ہیں۔ سبق میں ہم حسب عادت سب سے پہلے آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ فالمصراع الثانی ماخوذ من المصراع الثانی لأبی تمام على كل من تفسير ابن جنی وابن فورج إذ لا يشترط في هذا النوع من الأخذ عدم تغاير المعنيين أصلا كما توهمه البعض وإلا لم يكن ماخوذا منه على تأويل ابن جنی، أيضا لأن أبا تمام علق البخل بمثل المرسى وأبو الطيب بنفس الممدوح هذا، ولكن مصراع أبي تمام أجود سبكا لأن قول أبي طيب لقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه إذ المعنى المضي، فإن قيل المراد لقد يكون بخيلا بهلاكه أي لا يسمح بهلاكه قط لعلمه بأنه سبب إصلاح العالم والزمان، وإن سخى بجوده بذله للغير لكن إعدامه وإفناؤه باق بعد فی تصرفه۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس مثال کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر سرقہ ظاہرہ میں دوسرا قائل پہلے والے کا معنی بھی چوری کرے اور الفاظ میں بھی تغیر کر لے تو اس صورت میں پھر جو ہے یہ سرقہ کی ایک اور قسم بنتی ہے، اور اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے ابو طیب اور ابو تمام کے اشعار پیش کیے تھے۔ تو عزیز طلبہ، ابو طیب اور ابو تمام کے اشعار ہم نے سبق نمبر 77 میں پڑھے تھے۔ عاد الزمان سخاؤہ فسخا بہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا، یہ ابو طیب کا شعر تھا، اور ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل، اور یہ ابو تمام کا شعر ہے جو اس نے پہلے پڑھا تھا۔ بعد میں ابو طیب نے اس سے سرقہ کر کے عاد الزمان سخاؤہ وسخا بہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا کہا پڑھا۔ تو اب ان دونوں اشعار میں چونکہ تغیر لفظ ہوا ہے، اور اس تغیر لفظ میں جو تغیر ثانی ہے اور جو دوسرا شاعر اس نے ایسا تغیر کیا ہے جو باعتبار فصاحت کے پہلے والے سے کم ہے دوسرا شعر، تو اس وجہ سے یہ جو تغیر ہے اور یہ ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے اور یہ برا ہے۔ بہرحال دونوں شعروں کا مطلب ابن فورجہ اور ابن جنی نے بیان کیا تھا، اس مطلب کو آپ سبق نمبر 77 میں دوبارہ سن لیں، تکرار ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال دونوں مطلبوں کو سامنے رکھ کر اگر مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھئی شاعر ثانی کی بات سرقہ میں اس وقت شمار ہوگی کہ جب اس نے بعینی ہی شاعر اول کے شعر کا معنی لیا ہو، تو ابن جنی اور ابن فورجہ نے جو دونوں شعروں کا مطلب بیان کیا ہے، تو شعر ثانی کا معنی شعر اول کے معنی کی بالکل متغایر ہے، تو یہ تو سرقہ نہیں ہوا۔ لہذا جب یہ سرقہ نہیں تو آپ نے کیسے اس کو جو ہے اس میں شمار کر دیا؟ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دے رہے ہیں کہ بہرحال ابن جنی کا آپ قول لے لیں یا ابن فورجہ کا قول لے لیں، دونوں تفسیروں کے مطابق یہ جو دوسرا شعر ہے، اس شعر کا دوسرا مصرع یہ ابو تمام کے شعر کے دوسرے مصرع سے لیا گیا ہے، اس سے سرقہ ہے۔ اور اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اتحاد ضروری ہے دونوں معنوں میں، تو اتحاد ضروری نہیں، کیونکہ اخذ کی اس قسم میں دونوں اشعار کے معنی میں اتحاد من کل الوجوہ شرط نہیں ہے کہ دونوں میں
کسی قسم کا تغایر نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ تغایر تو ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح تو ابن جنی نے جو اس شعر کی تفسیر کی ہے، اس میں اور ابو تمام کے شعر کے معنی میں بھی تھوڑا سا فرق پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابو تمام نے بخل کو مثل مرثا، جس کی مرثیہ میں شعر پڑا ہے، ان کے ساتھ معلق کیا ہے کہ زمانہ مرثا کی مثل لانے میں بخل سے کام لے رہا ہے، جبکہ ابو طیب نے بخل کو نفس ممدوح کے ساتھ معلق کیا ہے کہ زمانہ ممدوح کو لانے میں بخل سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ بات تو پائی جاتی ہے، من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہے۔ بہرحال فالمصراع الثانی تو ابو طیب کی شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، وقد لا يكون به الزمان بخیلا ماخوذ من المصراع الثانی، یہ ابو تمام کے شعر کے دوسرے مصرع سے جو ہے لیا گیا ہے، لیا بھی تمام علی کل من تفسیر ابن جنی و ابن فورجہ، ابن جنی کی آپ تفسیر لے لیں یا ابن فورجہ کی تفسیر لے لیں، دونوں کے مطابق۔ اذ لا يشترط في هذا النوع من الاخذ عدم تغایر المعنیین، اس لیے کہ اس قسم کے سرقہ کے لیے من کل الوجوہ دونوں معنوں کا متغایر نہ ہونا شرط نہیں ہے، اصلا کما توہمہ البعض، جس طرح کے بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْخُوذًا مِنْهُ، جب یہ اس سے نہیں لیا گیا علی طویل ابن جنی ایضاً، وگرنہ یہ تو ابن جنی کے بتائے ہوئے تعویل کے مطابق بھی اس سے ماخوذ نہیں ہوگا، لأن ابا تمام علق البخل بمثل المرثا، کیونکہ ابو تمام نے اپنے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس کو مرثیہ سے متعلق کیا ہے، وہ ابو طیب بنفس الممدوح، اور ابو طیب نے نفس ممدوح کے ساتھ ہذا یہی بات ہیں، اس کو لے لے۔ ولیکن مصراع ابی تمام اجود سبقاً، بہرحال ابو تمام کا جو مصرع ہے، مصرع ثانی، اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ عمدہ ہے، جبکہ ابو طیب کا مصرع جو بعد میں اس نے پڑھا ہے اس درجے کا نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ کیونکہ ابو طیب کے مصرع میں لقد یکون الزمان به بخیل ماخوذ ہے، اور لقد یکون جو ہے یہ مضارع ہیں، اور جبکہ بات ماضی کی ہو رہی ہے، اور ابو تمام کے شعر میں جو ہے ان الزمان بمثلہ لبخیل، دوسرا مصرع اس کا یہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو تمام کی عبارت یہ ابو طیب کی عبارت سے عمدہ ہے، کیونکہ ابو طیب نے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا جو محل وقوع کے مطابق نہیں ہے، اور یہاں معنی ماضی والا ہے، جبکہ ابو تمام کے مصرع میں یہ عیب نہیں پایا جا رہا، اس لیے ابو تمام کا مصرع یہ بہتر ہوا، اور چوری کی یہ قسم یہ درست نہیں۔ ولیکن مصرع ابی تمام اجود سبقاً، لیکن ابو تمام کا جو مصرع ہے ثانی یہ اجود سبقاً باعتبار نظم کے زیادہ فصیح ہیں، لأن قول ابی طیب لقد یکون بلفظ المضارع لم یقع موقعه ذی المعنی للمضی، اس لیے کہ ابو طیب کا جو قول ہے کبھی کبھی وہ مضارع کے لفظ، کیونکہ وہ مضارع کے لفظ کے ساتھ ہے، لم یقع موقعه یہ اپنے موقع محل میں واقع نہیں ہوا، ذی المعنی للمضی، اس لیے کہ معنی تو یہاں پر مضارع کا ہے۔ فإن قیل المراد لقد یکون بخیلا بہلاکہ ای لا یسمح بہلاکہ قط، شارح فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو طیب کی مصرع میں لقد یکون اپنے محل موقع میں واقع ہے، کیونکہ یہاں لفظ ہلاک مضاف مقدر ہے، تقدیر عبارت یہ ہے لقد یکون بخیلا بہلاکہ، مطلب یہ کہ زمانہ ممدوح کو ہلاک کرنے کی سخاوت کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ زمانے کو معلوم ہے کہ ممدوح عالم کی اصلاح کا سبب ہے، تو اگرچہ ایک مرتبہ ممدوح کے وجود کی سخاوت کر چکا ہے اور غیر کو عطا کر چکا ہے، لیکن ممدوح کو معدوم کرنا اور اس سے فنا کرنا ابھی تک زمانے کے تصرف میں باقی ہے، لیکن زمانہ ممدوح کو ہلاک کرنے کی سخاوت کبھی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ مضارع والا معنی ہے اور اس کے ساتھ لقد یکون ہی مناسب ہے، تو اس صورت میں ابو طیب کا شعر یہ فصیح ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف کو مقدر ماننا یہ ایسی تقدیر ہے جس کا کوئی قرینہ نہیں، اس لیے یہ اشکال درست نہیں۔ لہذا اگر ہم تقدیر مضارف کو تسلیم بھی کر لیں تب بھی ابو تمام کا قول اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ ابو طیب کے مصرع میں مذکورت تکلف کی ضرورت ہے، جبکہ ابو تمام کے مصرع میں اس کی ضرورت نہیں پائی جا رہی، اس لیے ابو تمام کا مصرع جو ہے او ابو طیب کے مصرع سے جو ہے یہ عمدہ ہوگا۔ تو فإن قیل، اگر کوئی کہے المراد لقد یکون بخیلا بہلاکہ کہ زمانہ اس ممدوح کے ہلاک کرنے پر بخیل ہے، ای لا یسمح بہلاکہ قط، تو وہ کبھی بھی اس کے ہلاکت کی گنجائش یا
غلطی نہیں کرے گا، لعلمہ بأنہ سبب اصلاح العالم، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ یہ ممدوح عالم کی اصلاح کا سبب ہے اور زمانے کی اصلاح کا سبب ہے۔ وَإِن سَخَا بِوُجُودِهِ بَذْلَهُ لِلْغَيْرِ، اگرچہ ایک مرتبہ وہ اس کو دوسروں کو دینے میں سخاوت کر چکا ہے، لیکن اعدامہ و افناؤہ باق بعد فی تصرفہ، لیکن اس کو معدوم کرنا اور اس کو فنا کرنا اس وجود کے تصرف کے بعد بھی اس کے قابو میں ابھی تک جو ہے یہ تصرف باقی ہے۔ قلتو، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے ھذا تقدیر لا قرینۃ علیہ، یہ ایک ایسی تقدیر ہے جس پر کوئی قرینہ نہیں۔ وبعد صحتہ، اگر ہم اس تقدیری عبارت کو مان بھی لے لیں اور ہم کہیں کہ اس صورت میں یہ جو قد یکون ہے مضارع کا معنی درست ہو جائے گا، صیغہ اپنے معنی کے مطابق ہے، تو اس کا جواب میں ہم کہیں گے فمصرع و بتمام اجود، اب اس تمام کا جو مصرع ثانی ہے پھر بھی یہ زیادہ فصیح ہے، لاستغناء عن مثل ھذا التکلف، کیونکہ وہ اس قسم کے تکلف سے مستغنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ ہم نے آج کے سبق میں جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ثانی شاعر کوئی اس طرح تصرف کرتا ہے کہ وہ دوسرا مصرع تصرف میں پہلے والے سے کم ہو، اور یعنی اس ثانی مصرے میں کوئی ایسی خاص فضیلت یا کوئی خاص ایسی صفت نہ پائی جاتی ہو کہ جو پہلے میں پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں دوسرا جو تصرف ہوگا یہ مذموم ہوگا اور اس تصرف مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے شاعر نے مصنف علیہ الرحمہ نے ابو تمام کا شعر پیش کیا، جیسے ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل۔ ابو تمام نے یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد پھر ابو طیب آیا اور اس نے اس میں تصرف کر کے الفاظ میں تغیر اور تبدیلی کر کے اس کا معنی بعینہ ہی لیا۔ عاد الزمان سخاؤہ فسخا بہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا، تو یہ جو دوسرا مصرع ہے وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا، یہ پہلے والے مصرے ان الزمان بمثل بخیل سے ماخوذ ہیں، لیکن چونکہ یہ دوسرا ابو طیب کے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے یہ فصاحت میں ابو تمام کے شعر کے دوسرے مصرے سے کم ہے، اس لیے کہ ان الزمان بمثل بخیل اس میں یعنی اس قسم کی بات نہیں ہے، جو عیب نہیں ہے جو وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بخیل میں پائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ماضی کی بات ہو رہی ہے اور اس نے مضارع کا صیغہ لائے، وہاں پر نہیں۔ تو اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔